آج ہم ایک بہت مشہور کتاب رچ ڈیڈ پور ڈیڈ کے ایک تفصیلی جائزے پر بات کر رہے ہیں۔ رابرٹ کیوساکی کی یہ کتاب مصنف کی زندگی کے دو الگ الگ مالی فلسفوں کو دیکھتی ہے نا؟ جی بالکل۔ ایک طرف ان کے اپنے والد پڑھے لکھے مگر مالی طور پر کچھ جد و جہد کرتے ہوئے، یعنی پور ڈیڈ، اور دوسری طرف ان کے دوست کے والد جو زیادہ پڑھے لکھے تو نہیں تھے مگر امیر تھے، کاروباری ذہن رکھتے تھے، یعنی رچ ڈیڈ۔ تو ہمارا مقصد آج اس جائزے سے اہم باتیں نکالنا ہے اور یہ بھی سمجھنا ہے کہ یہ کتاب اتنی مقبول کیوں ہوئی اور متنازعہ بھی کیوں رہی، جیسا کہ یہ جائزہ بتاتا ہے۔ بالکل، اور دیکھیں جائزے سے جو پہلی اور شاید سب سے اہم بات سامنے آتی ہے وہ کتاب کا مرکزی پیغام ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ اصل دولت بنانے کے لیے عملی مالی سمجھ بوجھ، جسے ہم فائنینشیل لٹریسی کہتے ہیں، وہ روایتی ڈگریوں سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ جائزہ اس نقطے پر بہت زور دیتا ہے۔ اچھا، آئیے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ تو یہ جائزہ کہتا ہے کہ کتاب کی بنیاد اس خیال پر ہے کہ غریب اور متوسط طبقہ پیسے کے لیے کام کرتا ہے، جی، جبکہ امیر لوگ پیسے کو اپنے لیے کام پر لگاتے ہیں۔ تو کیا جائزہ بتاتا ہے کہ یہ ہوتا کیسے ہے؟ ہاں، جائزہ وضاحت کرتا ہے۔ اس کے مطابق کتاب کا اصل زور اثاثے بنانے پر ہے، یعنی ایسی چیزیں خریدنا جو آپ کی جیب میں پیسہ ڈالیں نہ کہ نکالیں۔ جیسے مثال کے طور پر جیسے کرائے کی جائیداد ہو گئی، یا سٹاکس، یا کوئی کاروبار جو آپ کو آمدنی دے رہا ہو، صرف تنخواہ پر انحصار کرنے کے بجائے۔ ٹھیک۔ اور جائزہ یہ بھی کہتا ہے کہ کتاب کیش فلو کو سمجھنے پر زور دیتی ہے، مطلب پیسہ آ کہاں سے رہا ہے، جا کہاں رہا ہے، سرمایہ کاری اور کاروبار شروع کرنے کا حوصلہ، یہ سب حقیقی مالی آزادی کے لیے ضروری ہیں۔ اور وہ چوہا دوڑ والی بات، جائزے نے اس کا ذکر کیا؟ جی ہاں، یہ ایک دلچسپ نقطہ ہے جو جائزہ اٹھاتا ہے۔ ریٹ ریس یا چوہا دوڑ کا تصور، یعنی وہ نوکری اور اخراجات کا نہ ختم ہونے والا چکر جس میں اکثر لوگ پھنس جاتے ہیں۔ بالکل، اور کتاب کے مطابق اس میں لوگ خوف اور آرام طلبی کی وجہ سے پھنسے رہتے ہیں۔ جائزہ کہتا ہے کہ اسکول ہمیں یہ عملی چیزیں نہیں سکھاتے۔ اچھا، تو یہ بنیادی طور پر سوچ بدلنے کی بات ہوئی۔ ٹھیک ہے، جائزے نے یقیناً کچھ مثبت پہلو بھی بتائے ہوں گے، خاص طور پر اس کے انداز بیان کے بارے میں، کیونکہ یہ کتاب لاکھوں کروڑوں لوگوں نے پڑھی ہے۔ جی بالکل بالکل، جائزے میں اس کی تعریف کی گئی ہے۔ کہا گیا ہے کہ کتاب کا انداز بہت سادہ ہے، کہانی جیسا۔ تو جو پیچیدہ مالی موضوعات ہیں وہ بھی آسان لگنے لگتے ہیں، عام کاری بھی سمجھ پاتا ہے، جس کا شاید فائنانس سے پہلے کوئی تعلق نہ رہا ہو۔ تو یہ اس کی کامیابی کی ایک وجہ ہوئی، یقیناً۔ اور جائزہ یہ بھی مانتا ہے کہ یہ کتاب ان لوگوں کے لیے ایک زبردست موٹیویشن ہے جو مالی آزادی چاہتے ہیں، ایک طرح سے ہمت دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن ظاہر ہے ہر کتاب پر تنقید بھی ہوتی ہے، تو جائزے میں کیا خدشات اٹھائے گئے، خاص طور پر عملی مشورے کے حوالے سے؟ کیا یہ صرف کہانیاں ہی ہیں یا کچھ ٹھوس بات بھی ہے؟ ہاں، یہی وہ نقطہ ہے جہاں جائزہ تھوڑا تنقیدی ہو جاتا ہے۔ جائزے کے مطابق کتاب میں کوئی مخصوص قدم بقدم مالیاتی پلان یا حکمت عملی نہیں ملتی۔ اچھا، تو پھر کیا ہے؟ زیادہ تر عمومی اصول ہیں، ذہنیت بدلنے کی بات ہے۔ دیکھیں، کچھ ناقدین جن کا ذکر جائزے میں ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کتاب رسک لینے کو، خطرات مول لینے کو ضرورت سے زیادہ آسان بنا کر پیش کرتی ہے۔ رومانوی انداز میں؟ جی، کچھ ایسا ہی، جو شاید ہر کسی کے لیے ٹھیک نہ ہو۔ اور سب سے اہم تنقید جو جائزہ اٹھاتا ہے وہ یہ کہ مصنف کے جو قصے ہیں، خاص طور پر رچ ڈیڈ کے، وہ حقیقت اور تمثیل کے بیچ کی لکیر کو دھندلا دیتے ہیں۔ مطلب یہ واضح نہیں کہ کتنا سچ ہے اور کتنا سبق سکھانے کے لیے بنایا گیا قصہ۔ بالکل، یہی بات۔ تو اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اگر لکیریں دھندلی ہیں تو پڑھنے والے پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے؟ تو خیر، مجموعی طور پر 4.55 کی ریٹنگ کے ساتھ جائزہ اسے کیسے کریں گائیڈ نہیں کہہ رہا، بلکہ بیداری کی کال کہہ رہا ہے۔ کیا یہ منصفانہ لگتا ہے؟ جی، اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو میرے خیال میں جائزہ کا یہ نتیجہ کافی متوازن ہے۔ دیکھیے، جائزہ یہ مان رہا ہے کہ کتاب کا اصل مقصد کوئی مالی نقشہ دینا نہیں ہے، بلکہ لوگوں کی سوچ کو جھنجھوڑنا ہے، انہیں روایتی نوکری اور بچت کے طریقوں سے ہٹ کر سوچنے پر مجبور کرنا ہے، اثاثے بنانے اور مالی تعلیم کی طرف لانا ہے۔ اس لحاظ سے یہ واقعی ایک بیداری کی کال ہے۔
لیکن جائزہ یہ بھی واضح کرتا ہے کہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد عملی قدم اٹھانے کے لیے مزید ٹھوس قابل عمل مشوروں کی ضرورت ہوگی۔ وہ مشورے اس کتاب میں نہیں ملتے۔ تو یہ سفر کا آغاز تو ہو سکتا ہے، منزل نہیں، مزید سیکھنا پڑے گا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اس جائزے کے مطابق رچ ڈیڈ پور ڈیڈ ذہنیت کی تبدیلی پر زور دیتی ہے، اثاثے بنانے کی اہمیت بتاتی ہے، لیکن عملی اقدامات اور حقیقت پسندی کے معاملے میں تھوڑی کمزور ہے۔ جی، اور آخر میں ایک غور طلب نقطہ جو اسی جائزے سے نکلتا ہے۔ جائزہ کہتا ہے کہ کتاب حقیقت اور تمثیل کو ملا دیتی ہے۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ کوئی فرد جو اپنا مالی سفر شروع کر رہا ہے، جو ابھی سیکھ رہا ہے، اس کے لیے متاثر کن کہانیوں اور حقیقی قابل عمل مالی حکمت عملیوں میں فرق کرنا کتنا ضروری ہے۔ واقعی کہیں ایسا نہ ہو کہ کہانیوں کے جوش میں عملی حقائق نظر انداز ہو جائیں۔ بالکل، یہ ایک اہم سوال ہے جو جائزہ کاری کے لیے چھوڑتا